شعیب شاہین صاحب یہ فرمائیے، پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ATCs موجود ہیں اور اس میں 780A جیسا ایک سخت قانون بھی موجود ہے، پھر لیگلی پوچھ رہا ہوں میں کہ پھر آرمی ایکٹ انووک کرنے کی یا پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ انووک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا اطلاق کیسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں بظاہر تو آپ سے سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس پہ لگتا ہے کہ کسی شخص نے اسٹیٹ کے سیکرٹس کسی غیر ملکی جاسوس ایجنسی کو یا کوئی اس انداز میں کھول کے رکھ دیے ہیں یا اندر بھی شیئر کر دی مطلب کسی ایسی جگہ پہ خلیل زاد کو بھیج دیے ہوں، کسی ایسی جگہ پہ شیئر ہو گئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا پرنسپل. تو لہٰذا وہ تو لگے گا وہاں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اٹ واز اے پروٹیسٹ. سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں پھر لیگلی آپ کی بات پہ آتا ہوں. آغاز ہوتا ہے، سب باتیں ہو چکی ہیں، آپ لیگلی ہمیں اب آپ آ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اور 9 کے بعد آج نہیں، میں 10 دن ہو گئے اس انسیڈنٹ کے ساتھ یہ ایکٹ کیسے لگے گا. جی لیگلی ہمیں آج اب ایک پروٹیسٹ ہے وہ ایکسیس ہو گیا نا پروٹیسٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے نتیجے میں پراپرٹیز جل گئیں یا کوئی بندہ مر گیا فرض کرو، یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. تو سول جسٹس کرمنل جسٹس سسٹم ہمارے ملک کا جو ہے اس کے مطابق FIRیں بھی کٹ گئیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پہ ٹرائل جاری ہو جائے، آج سارا کچھ اس کو کلوز ڈاؤن کر دیں اور کہیں جی ہم آرمی ایکٹ میں لے کے جا رہے ہیں. ہو نہیں سکتا. دوسری 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب 97-98 میں اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کراچی میں جو آپریشن کیا تھا ملٹری کورٹس بنا دی تھی. وہ کیس جب سپریم کورٹ میں آیا، جو لیاقت کا کیس بھی تھا، محرم علی کیس بھی سامنے آیا، اس کیس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیرالل جسٹس سسٹم چل نہیں سکتا. ان کورٹس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل ہوگا یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر ٹرائل ہوگا، یہ کورٹ میں جا کے نلیفائی ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا یا ہے. اس اقدام کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ سویلین پہ چل سکتا ہوتا یا سیکشن 2D میں یا جو بھی سویلین ہیں اگر اس کے کسی کھاتے میں آ سکتے ہوتے، تو یہ جو دہشت گردی کے کیسز کو آئین میں ترمیم کر کے 2 ایئرس کے لیے اور پھر نیکسٹ 2 ایئرس کے لیے امینڈمنٹ کی تھی. 2015 میں آئی اور پھر 2017 میں 2 سال کے لیے امینڈ ہوگی، 2019 تک رہی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آئین میں ترمیم نہ ہوتی. آئین کی ترمیم کا مقصد تھا کہ چونکہ ہمارے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جو کہ چیلنج بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں. آرمی ایکٹ کی اپلیکیشن کے لیے نہیں تھی، وہ تو ملٹری کورٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے تھی. نہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی تھی نا. اب اگر جو آرمی ایکٹ کا اطلاق لگا کے ملٹری کورٹس بنی تھی. سنیں، ہمیں صرف یہ سمجھائیں کہ اب جو آرمی ایکٹ ہے اس کے انڈر جو بھی ٹرائل ہوتا ہے، ایکٹ تو موجود ہے، وہ کیا ATC میں ہوتا ہے یا وہ ملٹری کورٹ ہوگا نا؟ ان کی اپنی کورٹ ہوں گی. یہ ATC میں تو نہیں ہوگا. ابھی نہیں ہے. نہیں، ابھی تو نہیں ہے. جب ایکٹ نافذ ہے تو پھر وہ کوئی بھی وہ ان کی اپنی کورٹس بنتی ہے نا. ان کا جو کرنل ہے یا بریگیڈیئر ہے یا جو بھی بیٹھے گا ان کی بنتی ہیں اگر ان کا اپنا ٹرائل ہو. ان کے اپنے آفیشلز کا ٹرائل ہو، وہ اسپیشل کورٹس بناتے ہیں اور وہاں ٹرائی کرتے ہیں. کلبھوشن یادو کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ کہاں ٹرائل ہوا ہے اس کا؟ وہ تو میرا خیال ہے ان کے اپنے، مجھے نہیں پتا کہاں ٹرائل ہوا ہے. ان کے اپنی ملٹری کورٹس میں ہی ہوا ہے آئی تھنک. جب بھی کسی آفیشل کا کوئی مقدمہ آتا ہے ان کے اپنے آفیشل کا اسپیشل کورٹ وہ بناتے ہیں اور اس اسپیشل کورٹ میں اسپیشل ٹرائل ہوتا ہے یا جو کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. لیکن آرمی ایکٹ کا اطلاق اس کیس میں کرنا یہ بظاہر ممکن نہیں ہوگا، کیپنگ ان ویو کہ آلریڈی ٹرائل ہو چکا ہے.